الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين میں قسم کھاتا ہوں ان ہواؤں کی جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں، پھر میں قسم کھاتا ہوں ان ہواؤں کی جو آندھی بن کر زور زور سے چلتی ہیں، میں قسم کھاتا ہوں ان ہواؤں کی جو بادلوں کو پھیلا دیتی ہیں، پھر فرشتوں کی قسم کھاتا ہوں جو رزق کو تقسیم کرتے ہیں یا حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہوتے ہیں، میں قسم کھاتا ہوں ان فرشتوں کی جو نصیحت کی بات کو نازل کرتے ہیں، جو یا تو لوگوں کے لیے مغفرت مانگنے کا ذریعہ یا لوگوں کو ڈرانے کا سبب بن جاتی ہے۔ یقین جانو جس قیامت کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور بالضرور آنے والی ہے، جب ستاروں کو بجھا دیا جائے گا، جب آسمان کو چیر دیا جائے گا، جب پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، اور جب تمام رسولوں کے اکٹھے ہونے کا وقت آ جائے گا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ کس دن کے لیے اس معاملے کو ملتوی کیا گیا، تو ان کو یہ جواب دیا جاتا ہے کہ فیصلے کے دن کے لیے، اور تمہیں کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس دن حق بات کو جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہوگی۔ سورہ مرسلات کی تفسیر ہو رہی ہے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اس کے اندر جو بنیادی موضوع آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے وہ ہے قیامت کا موضوع۔ قیامت کی دو علامتیں ہوتی ہیں، ایک وہ علامتیں جو چھوٹی سمجھی جاتی ہے جن کو علامات صغریٰ کہا جاتا ہے، اور ایک وہ علامتیں جن کو بڑی علامتوں کے اندر شمار کیا جاتا ہے جن کو علامات کبریٰ کہا جاتا ہے۔ علامات صغریٰ کو تو آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیا گیا تھا، علامات کبریٰ کے سلسلے میں کچھ تفصیل آج آپ لوگوں کے سامنے کرنی ہے۔ آپ لوگوں کو یہ بات بتا دی گئی تھی کہ پہلے قیامت کے قریب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ دنیا کے اندر ظاہر ہوں گے اور دنیا پر حکومت کریں گے۔ ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد صاحب کا نام عبداللہ ہوگا۔
یہ حضرت فاطمہ کی نسل سے ہوں گے۔ اصل میں تو یہ مدینے کے اندر رہیں گے، لیکن ان کا ظہور مکہ میں ہوگا، طواف کر رہے ہوں گے، اور اس وقت شام اور عراق کے کچھ اولیاء اور ابدال بھی طواف کر رہے ہوں گے۔ طواف کرتے کرتے لوگ پہچان لیں گے کہ یہ تو محمد ابن عبداللہ مہدی ہیں، تو لوگ پھر جبراً ان کے ہاتھ پر بیعت ہو جائیں گے۔ پھر یہ حکومت کریں گے، سب سے پہلے تو جزیرۃ العرب پر حکومت کریں گے، پھر دھیرے دھیرے ان کی حکومت پھیلے گی اور پوری دنیا پر ان کی حکومت پھیل جائے گی۔ ایک مرتبہ نصرانی لوگوں کے ساتھ اور کرسچن لوگوں کے ساتھ ان کا جہاد ہوگا، اور یہ قسطنطنیہ کو فتح کر کے واپس شام آ رہے ہوں گے کہ شہر دمشق کے اندر انتظام کے اندر مصروف ہوں گے کہ یکایک خبر آئے گی کہ دجال کا خروج ہو گیا۔ دجال کا خروج یہ قیامت کی جو بڑی علامتیں ہیں نا، ان میں سے دوسرے نمبر کی بڑی علامت ہے۔ دجال پہلے تو شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا اور نبوت کا دعویٰ کرے گا، سب کو کہے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا، حضور ہی آخری نبی ہے۔ پھر یہ اصفہان آئے گا، 70,000 یہودی اس کے تابع ہو جائیں گے، 70,000 یہودی اس کے تابع ہو جائیں گے، اس کے فرما بردار ہو جائیں گے۔ تو پھر اس کے اندر کچھ ہمت آئے گی اور یہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور آگے بڑھ جائے گا، نعوذ باللہ، اور لوگوں کو اپنی طرف بلائے گا، خوب فتنہ پھیلائے گا، فساد مچائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھوں پر بہت سے عجیب و غریب کرشمے بھی ظاہر فرمائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو امتحان لینا مقصود ہوگا۔ ابن ماجہ کی روایت کے اندر ہے کہ ایک بدو کے پاس یہ دجال آئے گا اور اس کو کہے گا کہ تیرے والدین سے تجھے بہت زیادہ محبت ہے، اگر میں واپس تیرے مردے والدین کو زندہ کر دوں تو کیا تو مجھے خدا مانے گا؟ وہ بدو کہے گا جی، اگر میرے مرے ہوئے والدین کو تم نے واپس زندہ کر دیا تو میں تمہیں خدا مانوں گا، کیونکہ مردوں کو زندہ کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہے، تم زندہ کر دو گے تو میں تمہیں خدا مان لوں گا۔ تو پھر چونکہ شیاطین اس کے قبضے میں ہوں گے تو 2 شیطان اس کے پاس آئیں گے اور وہ اس کے والدین کا روپ اختیار کریں گے، اس کے والدین کی صورت حاصل کر لیں گے اور اس کے سامنے اس کے ڈپلیکیٹ والدین بن کر حاضر ہوں گے اور کہیں گے کہ بیٹے یہ تیرا رب ہے، اس کی بات ماننا، اس نے دیکھو ہم کو واپس زندہ کیا، اور مردوں کو زندہ کرنے والا رب ہی ہوتا ہے۔ بدو جب یہ معاملہ دیکھے گا تو سخت سے سخت آزمائش کے اندر مبتلا ہوگا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ بہت سے ایسے عجیب و غریب کرشمے اس کے ہوں گے کہ پکے مسلمان بھی کچھ کمزور ہو جائیں گے اس کے سامنے۔ ہمیں بنیادی طور پر چند باتیں یاد رکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ دجال کانا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی بہت پاک اور صاف ذات ہے، ہر ایک سے اللہ پاک ہے، ہمارا رب کانا نہیں۔ اگر دجال ہمارے زمانے کے اندر نکلتا ہے اور ہم آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ دجال تو نظر آتا ہے، ہمارا خدا کبھی بھی اس دنیا کے اندر نظر نہیں آ سکتا، اور دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فا را لکھا ہوا ہے۔ ہمارے پروردگار اس طرح ان عیوبوں سے پاک اور صاف ہے، وہ ہمارا پروردگار ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے ساتھ آگ ہوگی، پانی ہوگا، لوگوں کو آزمائش کے اندر مبتلا کرے گا، لیکن چند بہتر قسم کے لوگ ہوں گے جن کو یہ آزمائش میں مبتلا کرے گا، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تبارک و تعالی ہی کے ہوں گے اور آزمائش کے اندر بالکل پاس ہوں گے، یہ کامیاب ہوں گے، کامران ہوں گے، سفلتا ان کو حاصل ہوگی۔ دجال لوگوں کو بہکائے گا، ایک گدھے پر سوار ہو کر یہ اس طرح اپنی گمراہی پھیلائے گا۔ اب وہ گدھا تو حقیقی گدھا بھی ہو سکتا ہے، وہ تو ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد کوئی پلین ہو، جیٹ ہو، کیونکہ پلین اور جیٹ کو قدیم زبان کے اندر گدھے سے ہی تعبیر کیا جاتا تھا۔ یمن سے ہو کر یہ مکہ جائے گا، لیکن مکہ کے اندر داخلہ اس کو نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں پر فرشتوں کا پہرا لگا ہوگا، فرشتے اس کو وہاں سے ہی دور کر دیں گے، تو یہ مدینے جائے گا۔
مدینے کے اندر بھی داخل ہونے کی کچھ سازش کرے گا، لیکن مدینے میں بھی اس کا داخلہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ وہاں پر بھی فرشتوں کا پہرا لگا ہوا ہوگا، وہ اس کو داخل ہونے سے روک دیں گے۔ پھر دجال جائے گا شام امام مہدی پر چڑھائی کرنے کے لیے، شہر دمشق کے اندر یہ جائے گا امام مہدی کی فوج کو تباہ کرنے کے لیے، ان کو نیست و نابود کرنے کے لیے۔ فجر کا وقت ہوگا، امام مہدی فجر کی نماز پڑھانے کی تیاری میں ہوں گے، مؤذن اذان دے چکا ہوگا، اقامت کی تیاری ہوگی کہ دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینارے پر فجر کے خوبصورت وقت میں آسمان سے عیسیٰ ابن مریم 2 فرشتوں کے بازوؤں پر ٹیک لگائے ہوئے نازل ہوں گے۔ خوبصورت منظر ہوگا، امام مہدی بھی وہ منظر دیکھ رہے ہوں گے کہ امام مہدی امامت کے مسلح پر ہوں گے، عیسیٰ ابن مریم کو دیکھ کر پیچھے ہٹ دیں گے کہ آپ تو اللہ کے نبی، آپ تو اللہ کی روح ہو، آپ کا بڑا مقام ہے، امتی خواہ جس نبی کا بھی ہو، نبی کا مقام تو امتی سے اونچا ہی ہوتا ہے، تمہارا مقام ہم سے اونچا ہے، آپ امامت کریں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عزت دینے کی خاطر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے پیش نظر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جس کے لیے اقامت ہوئی ہے وہی نماز پڑھے گا، اور پھر امام مہدی کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ان کو آگے کریں گے کہ تم نماز پڑھاؤ گے۔ اس امت کے لیے سب سے افضل بات یہی ہے کہ اس امت کے پیچھے ایک نبی نماز پڑھے گا، عیسیٰ ابن مریم۔ نماز سے جب فراغت ہوگی تو عیسیٰ ابن مریم آواز لگائیں گے اور لوگوں سے کہیں گے کہ چلو اب دجال کے ساتھ قتل و قتال کرنے۔ افسوس کی بات اور گھبرانے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فقط 1200 لوگ ہوں گے۔ روایتوں کے اندر یہ تعداد بیان کی گئی ہے کہ اس وقت فقط امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لڑنے کے لیے 1200 لوگ ہی ہوں گے، ان میں سے 800 مرد ہوں گے، 400 عورتیں ہوں گے۔ باقی کی تمام مسلمان دنیا کے اندر کیا کریں گے، کون سی حالت میں ہوں گے؟ تو ان کے بارے میں یہی نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ یا تو دجال ان کو قتل کر دے گا، یا یہ کہ یہ گمراہ ہو کر دجال کی فوج میں شامل ہو گئے ہوں گے۔ فقط 1200 لوگ ایسے ہوں گے جو دجال کے ساتھ قتل و قتال کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہمیں بھی شامل کر دے۔ جہاد کا شوق کچھ ہمارے دلوں کے اندر بھی اللہ شامل فرما دے۔ اتنے میں دروازہ کھولا جائے گا اور جنگ شروع ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کے اندر یہ تاثیر ہوگی کہ کافر اس کی تاب نہیں لا سکے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام میدان کے اندر ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کی سانس جن جن کافروں کو پہنچے گی نے سب ویسے ہی مر جائیں گے، کیونکہ یہ تو اللہ کی روح ہے۔ دجال جب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اتنا زیادہ گھبرا جائے گا اور اتنا زیادہ پگھل جائے گا وہ، جس طرح پانی کے اندر نمک پگھل جاتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو دیکھ کر اس کا پیچھا کریں گے، اس کا تعاقب کریں گے، اور لد والے مقام پر ایک نیزے کے ذریعے سے دجال کو قتل کریں گے۔ دجال کا خون ان کے نیزے پر ہوگا، تمام مسلمانوں کو یہ دکھائیں گے، تمام مسلمانوں کے اندر جوش آ جائے گا کہ جتنے بھی یہودی ہوں گے، جتنے بھی کافر لوگ ہوں گے میدان کے اندر، سب کے ساتھ ایک خون خار قتل و قتال ہوگا اور تمام یہودیوں کو قتل کیا جائے گا۔ یہود لوگ بھاگنے کی کوشش بھی کریں گے، لیکن جتنی بھی چیزیں آس پاس کی ہوں گی وہ سب گواہی دیں گے کہ دیکھو یہاں پر یہودی ہے۔ مسلمان ان لوگوں کی دلالت سے یہودیوں کو پکڑ کر ان کو قتل کرے گا، ان کے ساتھ قتال کرے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام چونکہ قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، تو ان کے بارے میں ایک عقیدہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دوں جو بہت ضروری ہے، پھر میں آگے قیامت کی علامتوں کو آپ کے سامنے بتاتا ہوں، بیان کرتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت سے نظریے ہیں، لیکن بنیادی طور پر 3 نظریے مشہور ہیں۔ ایک نصرانی لوگوں کا نظریہ، ایک قادیانی لوگوں کا نظریہ، اور ایک اہل سنت والجماعت ہمارا نظریہ۔ نصرانی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو دعوت دیتے تھے تو یہود ان کے مخالف ہو گئے تھے،
بہت ستاتے تھے، پریشان کرتے تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے یہود کے خلاف بد دعا کر دی تھی۔ بعض روایتوں کے اندر ہے کہ اس بد دعا کے نتیجے میں یہود جتنے بھی تھے نا، تمام کی صورتیں خنزیر کی ہو گئی تھی، ان کی صورتوں پر مسخ طاری ہوا تھا، اور بہت سے یہود خنزیر کی شکل کے ہو گئے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بغض برتا گیا ان کا، کہ انہوں نے رومی بادشاہ سے شکایت کر دی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ رومی بادشاہ کے سامنے جب عیسیٰ علیہ السلام کی شکایت ہوئی تو رومی بادشاہ نے ان کے خلاف قتل کا وارنٹ جاری کر دیا اور ان کو واجب القتل سمجھ لیا۔ ایک منافق قسم کا آدمی تھا، اس کو عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بھیجا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے، تو اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ لیا اور رومی بادشاہ کے سامنے اس کو حاضر کیا، تو رومی بادشاہ نے سولی پر عیسیٰ علیہ السلام کو چڑھایا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھے اور ان کو اس طرح قتل کیا گیا۔ ہم ایسا نہیں کہتے، ایسا کرسچنز لوگ کہتے ہیں، نصرانی لوگ کہتے ہیں۔ ان کا نظریہ آپ لوگوں کے سامنے میں واضح کرتا ہوں۔ پھر نصرانی لوگ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھے اور ان کو اس طرح لٹکا کر قتل کر دیا گیا، پھر جب ان کو دفن کر دیا گیا نے تو دفن ہونے کے 3 دن بعد یہ اپنی قبر سے نکلے، اور پھر انہوں نے اپنی والدہ مریم سے ملاقات کی اور پھر آسمان پر چڑھے یہ، اور قیامت کے قریب اب یہ واپس آئیں گے۔ کرسچن لوگوں کا عقیدہ یہ ہے، یہ بالکل غلط عقیدہ ہے، لیکن غلط سمجھنے کے لیے آدمی کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا غلط عقیدہ کیا ہے۔ اگر ویسے ہی کہہ دیں کہ یہ غلط ہے اور ان کا عقیدہ ہی بیان نہ کرے تو پھر غلط واضح ہمارے سامنے ہوگا نہیں، آپ سمجھے؟ تو یہ تو نصرانی لوگوں کا عقیدہ تھا، بہت عجیب و غریب عقیدہ ہے۔ لیکن اس سے زیادہ عجیب و غریب عقیدہ اگر ہو تو یہ قادیانی لوگوں کا عقیدہ۔ قادیانی لوگ، یہ امت کے علماء کا اتفاق ہے کہ یہ کافر لوگ ہیں، کیونکہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی نبی نہیں۔ تو یہ تو امت کا اتفاق ہے ان کے کفر پر، کافر لوگ ہیں یہ۔ ان کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑا عجیب و غریب۔ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب سولی پر لٹکایا گیا نے تو ان کو قتل نہیں کیا گیا، اور یہ سولی پر قتل نہیں ہوئے، بلکہ یہ فقط بے ہوش ہو گئے۔ بے ہوش ہوئے، ان کو سولی سے نیچے لایا گیا تو پھر ان کو ہوش آ گیا۔ ہوش آیا تو پھر انہوں نے سفر کرنا شروع کیا، افغانستان پہنچے، افغانستان سے پھر یہ کشمیر پہنچے۔ کشمیر کے اندر جو سری نگر ہے نا، وہاں پر جو خانیار کا محلہ ہے وہاں پر آ کر دفن ہوئے۔ عجیب و غریب عقیدہ، کوئی دلیل نہیں، لیکن یہ بھی ایک غلط عقیدہ ہے۔ اس کو غلط کہنے کے لیے پہلے عقیدے کو تمہارے سامنے بیان کرنا ضروری ہے۔ اب ہمارا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے، یہ پوائنٹ کی بات ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ کہ انہوں نے دعوتیں دی، یہود ان کے مخالف ہو گئے، انہوں نے رومی بادشاہ سے عیسیٰ علیہ السلام کی غلط شکایت کی، رومی بادشاہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پڑ گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو واجب القتل اس نے سمجھ لیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے تعاقب کے لیے اس نے ایک منافق قسم کا آدمی جس کا نام تھا تطیانوس، کیا نام تھا؟ تطیانوس، اس کو بھیجا عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے کہ تم عیسیٰ کو پکڑ کر لاؤ۔ اب ہوا یہ کہ وہ عیسیٰ کو پکڑنے گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل نہیں کیا، نہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھے، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اب اللہ نے کیا ایسا کہ تطیانوس کی جو شکل تھی نا، اس شکل کو بدل دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کی شکل تطیانوس کو دے دی۔ اب یہ واپس آیا تو لوگوں نے اس کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ لیا اور عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر تطیانوس کو قتل کر دیا۔ پھر لوگ حیران و پریشان کہ جب یہ عیسیٰ تھا اور اس کو ہم نے قتل کر دیا تو ہمارا آدمی کہاں ہے، تطیانوس کہاں ہے؟ ان کو یہ معلوم نہیں کہ جس کو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر قتل کیا تھا وہ تو تھا تطیانوس۔ اس طرح اللہ نے ان کو برے طریقے سے شبے میں ڈال دیا، حالانکہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اترے، آسمان پر چڑھے، اور پھر قیامت کے قریب یہ آسمان سے اترے اور دجال کے ساتھ انہوں نے قتل و قتال کریں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے؟ جو ہمارا صحیح عقیدہ ہے وہ آپ کو سمجھ میں آیا۔ قرآن کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے
وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ اسی آیت کی تفسیر گویا میں نے آپ لوگوں کے سامنے کر لی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو جس وقت آسمان پر اٹھا لیا گیا تو ان کی عمر کتنی تھی؟ تو مشہور یہ ہے کہ ان کی عمر 33 سال کی تھی۔ آپ لوگوں کو بھی شاید یہ معلوم ہوگا کہ ان کی عمر 33 سال کی تھی، لیکن یہ مشہور قول ہے۔ محقق قول اور زیادہ مضبوط قول یہ ہے کہ ان کی عمر 33 سال کی نہیں، ان کی عمر 80 سال کی تھی۔ 40 سال کی عمر میں تو ان کو نبوت ملی، 40 سال تک انہوں نے دعوت و تبلیغ کیا، تو 80 سال کے ہوئے، 80 سال کی عمر میں ان کو اوپر اٹھایا گیا۔ معلوم ہوا کہ جب دجال سے کرنے کے لیے یہ نیچے اتریں گے تو ان کی عمر 80 سال کی ہوگی۔ خیر جو بھی قول ہو، اللہ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے، یا تو ان کی عمر 33 سال کی ہوگی یا 80 سال کی ہوگی۔ دجال کے ساتھ قتل و قتال ہو جائے گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر کتنی دیر تک زندہ رہیں گے؟ تو اس صورت میں اگر ہم روایات کو دیکھیں تو ایک روایت 40 سال کی ملتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک زندہ رہیں گے، یعنی ان کی کل عمر ایک قول کے مطابق 120 سال کی ہوگی۔ ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 45 سال دنیا کے اندر زندہ رہیں گے، تو ایک قول یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 60 سال فقط دنیا کے اندر زندہ رہیں گے۔ تو اب کون سی بات کو مانیں؟ عیسیٰ علیہ السلام 60 سال تک زندہ رہنے والے، 40 سال تک زندہ رہنے والے ہیں، یا 45 سال تک زندہ رہنے والے ہیں؟ تو ہمارے جو علامہ انور شاہ صاحب کشمیری ہیں انہوں نے تمام قول کو اکٹھا کر کے ایک فیصلہ قائم کیا اور کہا کہ 45 سال دنیا کے اندر عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہیں گے۔ 40 سال والا جو قول ہے تو اس میں تو کسر کو حذف کیا گیا ہے۔ عرب لوگ کرتے کیا ہے معلوم ہے کہ 41، 42، 43، 44، 45 جو ہے نا اس کو 40 ہی کہتے ہیں، 51، 52، 53، 54 کو 50 ہی کہتے ہیں، 61، 62، 63 کو 60 ہی کہتے ہیں۔ اب سمجھے؟ یعنی وہ دہائی کے اندر لے لیتے ہیں اور خلاصہ بیان کر دیتے ہیں۔ تو جس روایت کے اندر 40 سال ہے نا اس میں تو کسر کو حذف کیا گیا ہے، لہٰذا اس کا اعتبار نہیں۔ اب 45 والی روایت ہے اور 60 والی روایت ہے، تو 60 والی جو روایت ہے اس کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کا 60 سال تک زندہ رہنا مراد نہیں، امام مہدی کی معیت میں 60 سال تک زندہ رہنا مراد ہے۔ یعنی امام مہدی دجال کے ساتھ جب جنگ ہوگی نا اس کے بعد 60 سال تک زندہ رہیں گے، اس کے بعد امام مہدی کا انتقال ہو جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام تو اور زندہ رہیں گے۔ یا یہ مراد ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت 60 سال تک رہے گی، وہ برکتوں والی حکومت جس میں ہر چیز کے اندر برکت ہوگی، پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی جو امت ہے اس پر فتنہ برسے گا، فساد آئے گا اور ان کو واپس آزمائش کے اندر مبتلا کیا جائے گا۔ خیر یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ بنیادی عقائد تھے جن کو جاننا ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری تھا۔ تو یہ 3 علامتیں قیامت کی ہوئی: امام مہدی کا نکلنا، نمبر 2 دجال کا نکلنا، اور نمبر 3 عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نیچے اترنا۔ چوتھے نمبر کی سب سے بڑی علامت جو دجال کے ساتھ قتل و قتال کے بعد امت پر واقع ہوگی وہ ہے یاجوج ماجوج کا نکلنا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جو حکومت ہوگی اس کے اندر بہت زیادہ برکتیں لوگوں کے سامنے ظاہر ہوں گی، لوگ بہت خوش ہوں گے ایمان والوں کے لیے، تو یہ بڑا زبردست موقع ہوگا۔ جہاں بھی دیکھو وہاں پر اسلام ہی ہوگا، ہر جگہ پر اسلام کا پرچم لہراتا ہوگا۔ لیکن پھر یکایک عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جائے گا اور وہی آئے گی کہ اے عیسیٰ میرے بندوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جاؤ، اس لیے کہ میں ایک ایسی خطرناک مخلوق کو باہر نکالنے والا ہوں جس کے ساتھ مقابلہ کرنے کی طاقت کسی کو نہیں ہوگی، تم کو بھی نہیں ہوگی، تمہاری امت میں سے کسی شخص کو نہیں ہوگی۔ اس لیے بس کوہ طور پر چلے جاؤ، پناہ کے اندر چلے جاؤ، اس لیے کہ یہ قوم بہت خطرناک ہے۔ جنگی اعتبار سے اگر دیکھنے جائے تو دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے یاجوج اور ماجوج۔ شاہ ذوالقرنین جن کا نام سکندر تھا، انہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ قرآن کے اندر بھی کیا ہے۔
اور بڑے زبردست بادشاہ تھے. بہت کم بادشاہ ایسے تھے جو سکندر جیسے ہوں, جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہو. اللہ نے ان کو وہ عزت دی تھی. لوگوں نے یاجوج ماجوج کی شکایت ان سے کی تھی, تو شاہ ذوالقرنین نے کیا ایسا تھا کہ 2 پہاڑوں کے درمیان ایک مستحکم دیوار قائم کر دی تھی اور اس کے اندر یاجوج ماجوج کو قید کر دیا تھا. اب یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑنا چاہتے ہیں اور وہ کافی ٹوٹتی بھی ہیں ان سے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب بھی وہ توڑتے ہیں نا اس کو, تو انشاءاللہ کہنا بھول جاتے ہیں, اور انشاءاللہ کہے بغیر وہ سب رات کو سو جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دیوار کو پر کر دیتا ہے, اور جتنا حصہ انہوں نے دن کے اندر توڑا نہیں, اللہ اس کو واپس پر کر دیتا ہے. تو ان کو واپس محنت کرنی پڑتی ہے, اس لیے وہ ابھی بھی وہ دیوار کے اندر محبوس ہیں, منحصر ہیں, جیل کے اندر ہیں. روایت کے اندر آتا ہے کہ, اور یہ روایت ابن جریر طبری نے بیان کی ہے, ابن ابی حاتم نے بھی بیان کی ہے, حضرت کعب کے حوالے سے یہ روایت منقول ہے کہ ایک مرتبہ یہ کھود رہے ہوں گے کہ ان میں سے ایک آدمی ایک دن کہے گا کہ ہم اب بند کر دیتے ہیں کام, انشاءاللہ کل اگر اللہ چاہے گا تو ہم اور آگے کام بڑھائیں گے, اور پھر سو جائیں گے. تو صبح کو وہ دیوار پر نہیں ہوئی ہوگی اور وہاں سے وہ اپنا کام واپس شروع کریں گے, اور اس طرح باہر نکلیں گے. ٹڈیوں کی طرح یہ باہر نکلیں گے اور خوب زمین کے اندر فساد مچائیں گے. زمین والوں کو جہاں پر بھی ان سے ملاقات ہوگی تو یہ ان کو قتل کر دیں گے. ایک سمندر ہے جس کو بحر طبریہ کہا جاتا ہے, اسرائیل کے اندر ہے یہ سمندر, ٹائبیریس آج کے زمانے میں اس کا نام ہے, اور بائبل کے اندر اس کا نام ہے غالباً گلیلی. تو یہ سمندر ہے نا بحر طبریہ, اس کو یاجوج اور ماجوج پورا کا پورا پی جائیں گے. یاجوج اور ماجوج میں سے جو پہلے قسم کے لوگ ہوں گے نا, وہ اس میں سے پینا شروع کریں گے, اور سب اس میں سے جب پئیں گے نا, تو پھر جب آخری شخص وہاں پر پہنچے گا تو وہ کہے گا کہ یہاں پر تو سمندر تھا نا, لیکن وہ سمندر پورا کا پورا یہ یاجوج ماجوج پی جائیں گے. زمین کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں سب کو قتل کر دیں گے, اور پھر یہ چڑھ جائیں گے جبل خمر پر. مسلم کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جبل خمر پر پہنچ کر جب تمام لوگوں کو یہ قتل کر دیں گے نا, تبھی آپس میں کہیں گے ایک دوسرے سے کہ زمین والوں کو تو ہم نے قتل کر دیا, اب آسمان والوں پر حملہ کرنے. اپنے نیزے نکالیں گے, اپنے تیر نکالیں گے, اور آسمان کی طرف پھر نشانہ بازی کریں گے, اور وہاں پر پھر فائرنگ کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دھوکے کے اندر مبتلا کرنا چاہے گا, اور ان کے وہم کو اور زیادہ بڑھانا چاہے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا ایسا کہ ان کے جب تیر آسمان میں جائیں گے نا, تو اللہ اس کو خون کے اندر لت پت کر کے واپس نیچے زمین پر بھیجے گا. وہ کسی کو قتل تو نہیں کریں گے, آسمان میں جو مخلوق ہے ان کو قتل تو نہیں کریں گے, لیکن ان کو لگے گا ایسا کہ ہم نے اب زمین والوں کا بھی صفایا کر دیا, آسمان والے خدا کو بھی ہم نے قتل کر دیا. تب عیسیٰ علیہ السلام اور جو مؤمنین ہیں دعا کریں گے, بد دعا کریں گے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بد دعا سنے گا, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ طاعون اور وبا کے ذریعے سے ان کو ہلاک کرے گا. یہ کورونا وائرس ایک وبا تھا, اسی طرح ایک ڈیزیز اور ایک طاعون کے ذریعے سے یاجوج اور ماجوج کی پوری قوم ہلاک ہونے والی ہے. اب ان لوگوں کی کثرت بہت زیادہ ہوگی, اور زمین کے اندر ان کی تعداد بھی بہت زیادہ. تو جب وہ لاشیں زمین پر پڑی ہوئی ہوں گی تو بدبو بہت زیادہ پھیلے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ لمبی لمبی گردن والے پرندے بھیجے گا, جو یا تو ان کو کھا جائیں گے یا ان کو سمندر میں پھینک دیں گے. اور پھر بدبو کو اور زیادہ ختم کرنے کے لیے اللہ پھر زوردار بارش برسائے گا, تو پھر بدبو بھی ختم ہو جائے گی. پھر عیسیٰ علیہ السلام 45 سال تک دنیا کے اندر رہیں گے, عافیت کے ساتھ رہیں گے, شادی بھی کریں گے, نکاح بھی کریں گے. امام مہدی کو تو انہوں نے بہت زمانے پہلے دفن کر دیا تھا بیت المقدس کے اندر, اور امام مہدی کا مزار تو بیت المقدس میں ہوگا, وہاں پر امام مہدی کو دفن کیا جائے گا. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی جب وفات ہو جائے گی نا, تو عیسیٰ علیہ السلام کو مدینے کے اندر دفن کیا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں. اسی لیے وہاں پر غالباً ایک جگہ خالی رہتی ہے عیسیٰ علیہ السلام ہی کے لیے. عیسیٰ علیہ السلام مرنے سے پہلے ایک قحطانی شخص کو اپنا خلیفہ بنائیں گے, جس کا نام ہوگا جہجہ. کیا نام ہوگا؟ جہجہ.
وہ آدمی بڑے انصاف سے حکومت قائم کریں گے اور خوب عدل و انصاف پھیلائیں گے، لیکن پھر بھی عیسیٰ علیہ السلام جیسی بات تو ہوگی نہیں نا، اس سے فتنہ اور فساد مچنا واپس شروع ہو جائے گا، واپس دنیا کے اندر فتنہ اور فساد ہوگا، اور پھر کیا ہوگا؟ پھر حبشیوں کا غلبہ ہوگا اور اس طرح خانہ کعبہ کو گرایا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، ابو داود کی روایت کے اندر ہے کہ کعبے کے خزانے کو ایک پتلی پنڈلی والا حبشی ہی نکالے گا۔ آج جو کعبہ ہے نا، بہت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کے نیچے بڑا زبردست خزانہ ہے، اس خزانے کو نکالنے پر کسی کو قدرت حاصل نہیں، لیکن حضور نے یہ بات کہی کہ اس خزانے کو کوئی نکالے گا بھی نہیں، ایک حبشی پتلی پنڈلی والا شخص ہی اس خزانے کو نکالے گا، اور اس کے لیے وہ خانہ کعبے کو بھی توڑے گا۔ یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت ہے۔ دخان ظاہر ہوگا، دھواں ظاہر ہوگا، یہ بھی قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ ایک دخان تو وہ ہے جس کا تذکرہ سورہ دخان کے اندر ہے، جو کل تراویح کے اندر سورہ دخان پڑھی گئی نا، اس کے اندر جو دخان کا تذکرہ ہے نا، جس دھوئیں کا تذکرہ ہے وہ الگ، اور قیامت کی جو علامت میں سے دھواں ہے نا وہ الگ۔ آپ سمجھے؟ اکثر مفسرین یہی کہتے ہیں کہ دھوئیں دو طرح کے اس امت پر مسلط ہوں گے۔ ایک دھواں تو مسلط ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور ایک دھواں قیامت کے قریب مسلط ہوگا، ٹھیک ہے؟ جو دھواں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گزر گیا اور جس کا تذکرہ سورہ دخان کے اندر ہے، یغش الناس ھذا عذاب علیم ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، یہ تو ہو چکا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ بات بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ والوں پر ایک خطرناک قسم کا قحط آیا، بارش بند ہو گئی، روزی بند ہو گئی، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز تھی نہیں، تو بھوک کی وجہ سے جب یہ آسمان کی طرف دیکھتے تھے نا تو ان کو دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا، بھوک کی وجہ سے۔ اس کو کہتے ہیں دخان۔ بہت سے لوگ تو مجبوراً اس زمانے میں چمڑا کھانے پر مجبور ہو گئے تھے، ان کے پاس کوئی چیز تھی نہیں، تو ابو سفیان کو کافر لوگوں نے بھیجا اور انہوں نے کہا کہ حضور آپ ذرا دعا کریں اپنے رب سے کہ وہ اس طرح قحط سالی ہم سے ہٹا دے، واپس روزی کے دروازے شروع کر دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں اللہ سے دعا کروں اور اس عذاب کو تم سے ہٹا دوں تو کیا تم واپس اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنا شروع کر دو گے، شرک سے باز آ جاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا جی حضور بالکل، ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اے اللہ تو اگر عذاب ہٹا دے گا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ لیکن ان لوگوں کی تو فقط لفاظی تھی نا، یہ لوگ فقط عذاب کو ہٹانا چاہتے تھے اور شرک کی مستیوں کے اندر رہنا چاہتے تھے، حضور کو سردار تسلیم کرنا ان کو گوارا تھا نہیں، اس لیے انہوں نے حضور سے کہہ تو دیا کہ جی ٹھیک ہے آپ دعا تو کر دو۔ حضور نے دعا کی، دخان ختم بھی ہو گیا، قحط سالی دور ہو گئی، لیکن پھر بھی یہ لوگ اپنی مستیوں کے اندر رہے۔ تو یہ دخان الگ، وہ دھواں جو قیامت کے قریب واقع ہوگا یاجوج ماجوج کے بعد، وہ الگ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت حذیفہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، نیز اسی طرح کی حدیث ابو مالک اشعری سے منقول ہے۔ یہ دخان کے بارے میں ایک حدیث حضرت حذیفہ سے منقول ہے، اسی طرح ایک حدیث ابو مالک اشعری سے منقول ہے کہ یہ دخان اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ظاہر ہوگا اور دھواں مشرق اور مغرب کے درمیان پھیل جائے گا، ہر جگہ دھواں، مشرق کو بھی پر کر دے گا، مغرب کو بھی پر کر دے گا۔ ایمان والے کے لیے تو فقط یہ ایک زکام پیدا کرے گا، بہت زیادہ نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن کافر لوگوں کو اتنا زیادہ نقصان پہنچائے گا کہ کافر لوگ اس دھوئیں کی وجہ سے گویا نشے میں آ جائیں گے، اور ان کے جتنے بھی مسامات جسم کے اندر ہیں نا، وہاں سے دھوئیں ہی دھوئیں نکلیں گے، ان کی ناکوں میں سے، اسی طرح ان کے منہ سے، ان کی آنکھوں سے، ان کے کان سے دھوئیں ہی دھوئیں نکلیں گے، اور کافر لوگ اس طرح 40 دن رات بہت زیادہ پریشان ہوں گے۔ تو یہ ہے دھوئیں کا نکلنا۔ اسی طرح کعبے کو جب گرا دیا جائے گا تو قیامت کی ایک بڑی علامت ٹھنڈی ہوا کا چلنا بھی ہے۔ یہ ٹھنڈی ہوا چلے گی اور مسلمان جہاں کہیں بھی ہوں گے، حتیٰ کہ پہاڑ کی چوٹیوں پر بھی اگر مسلمان ہو اور غاروں کے اندر چھپے ہوئے بھی ہوں تو یہ ہوا ان کو تلاش کر لے گی اور سب کو وفات دے گی، اور پھر دنیا کے اندر فقط کافر قسم کے لوگ باقی رہیں گے۔
قیامت کی ایک بڑی علامت سورج کا مغرب سے نکلنا بھی ہے۔ عامةً سورج تو مشرق سے نکلتا ہے نا، اور روزانہ یہی ہوتا ہے، لیکن ایک مرتبہ ہوگا ایسا کہ سورج جہاں پر غروب ہوتا ہے نا وہاں سے سورج نکلے گا۔ کہنے والے کہتے ہیں، اور روایتوں کے اندر یہ بات ہے کہ جب سورج مغرب سے نکل جائے گا نا تب توبہ کے جتنے بھی دروازے ہیں سب بند ہو جائیں گے۔ اب کوئی آدمی جتنی بھی توبہ کر لے اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، پھر کافر لوگ کافر ہی پر جمے رہیں گے اور ان کو کفر سے کوئی نجات ہی نہیں ملے گی۔ بعض آثار کے اندر ہے، صاحب نبراس نے یہ بات لکھی بھی ہے کہ بہت سے اللہ والے راتوں کو چونکہ عبادت کرتے تھے اور ان کا معمول ہوگا راتوں کو عبادت کرنے کا، تو یہ عبادت کے اندر مصروف ہوں گے کہ ایک دن ان کو جی کے اندر یہ محسوس ہو جائے گا کہ رات بڑی لمبی ہو رہی ہے، اور ان کو معمول کے خلاف رات بہت زیادہ لمبی معلوم ہوگی۔ یہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ اس میں کچھ نہ کچھ تو حکمت ہے ہی، تو وہ مصلی بچھائیں گے اور پوری رات اللہ سے توبہ کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہ معاف کروائیں گے۔ نے پھر ہوگا یہ کہ اسی رات کی جو صبح ہوگی نا اس میں سورج مغرب سے نکلے گا اور توبہ کے دروازے بالکل بند ہو جائیں گے۔ قیامت کی جو آخری علامت ہے وہ آگ کا نکلنا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بہت سی علامتوں کو بیان کیے، ان میں سے جو سب سے آخری علامت ہے نا وہ آگ کا نکلنا ہے۔ وسط عدن سے آگ نکلے گی اور تمام لوگوں کو یہ محشر کی طرف لے جائے گی، فلسطین کی سرزمین کی طرف جہاں پر لوگوں کا حشر ہوگا۔ یہ آگ تمام لوگوں کو گھیر لے گی اور تمام لوگوں کو یہ ملک شام کے اندر جما کر رکھ دے گی اور پھر اچانک غائب ہو جائے گی۔ پھر دنیا کے اندر فقط کافی لوگ ہی باقی رہیں گے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ اب سور پھونکو۔ اسرافیل علیہ السلام پھر سور پھونکیں گے اور تمام چیزیں تباہ ہو جائیں گی۔ آج تفسیر میں ہے نا، جب ستاروں کو بے نور کر دیا جائے گا، ان کو بجھا دیا جائے گا، آسمان کو جب چیر دیا جائے گا، پہاڑ جب ریزے ریزے ہو جائیں گے، ان کو اڑا دیا جائے گا، پوری صفحے ہستی کو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیں گے۔ ابو ہریرہ یہ بات بیان کرتے ہیں اور اس کو ابن ابی دنیا نے الاحوال کے اندر بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سور کے پھونکنے کے ذریعے سے تمام مخلوق کو ختم کر دیں گے۔ اتنے میں ملک الموت اور حضرت اسرائیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر حاضری دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چونکہ اس وقت جلال ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت چونکہ بہت زیادہ غصے میں ہوں گے نا، اس لیے ملک الموت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گھبرا رہا ہوگا اور اس کے بدن پر بھی لرزہ طاری ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غصے کے اندر پوچھیں گے حضرت ملک الموت سے، حضرت اسرائیل سے کہ اے موت کے فرشتے کون باقی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ پوچھیں گے تو ملک الموت جواب دیں گے کہ اللہ تیرے فیصلے سے پوری دنیا تباہ ہوگی، یہ سورج تباہ ہو گیا، یہ چاند تباہ ہو گیا، یہ ستارے تباہ ہو گئے، جتنی بھی مخلوق ہے تیری سب کے سب تباہ ہو گئی، اب فقط تیرے عرش کو اٹھانے والے جو فرشتے ہیں وہ باقی ہیں، جبرائیل باقی ہے، میکائیل باقی ہے، اسرافیل باقی ہے، بڑے بڑے فرشتے باقی ہیں، میں باقی ہوں، تو باقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر زوردار غصے کے اندر آ کر کہیں گے اے ملک الموت، موت ہو ان فرشتوں پر جو میرا عرش اٹھا رہے ہیں، موت ہو آسمان کے تمام فرشتوں پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم سن کر ملک الموت فرشتوں کی روح کو قبضہ کے اندر لائیں گے اور تمام فرشتوں کی روح کو اس طرح قبض کر لیں گے، سب پر موت طاری ہوگی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو خواہ وہ فرشتہ ہو یا انسان ہو اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، فرشتوں پر موت طاری ہوگی۔ پھر اللہ غصے کے اندر آ کر کہیں گے اے ملک الموت کون باقی ہے؟ ملک الموت کہے گا اے اللہ جبرائیل باقی، میکائیل باقی، اسرافیل باقی، میں باقی ہوں، تو باقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا موت ہو جبرائیل پر، موت ہو اسرافیل پر، موت ہو میکائیل پر۔ ملک الموت حکم کی تابعداری کرے گا، سب کو موت دے دے گا۔ پھر اللہ پوچھے گا نہایت جلال میں اے ملک الموت، اے اسرائیل، اے میرے بندے کون باقی ہے؟
ملک الموت گھبرا کر کہے گا اے اللہ میں باقی ہوں تو باقی ہے، اور تیری تو ذات ایسی ہے کہ اس پر کبھی بھی موت طاری نہیں ہوتی۔ اللہ کہے گا اے ملک الموت میں نے تجھے پیدا کیا تھا ایک مقصد سے، آج تو نے وہ مقصد پورا کر لیا، اب مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں، اپنے آپ کی روح نکال اور خود کو موت دے دے۔ ملک الموت خود گھبرا کر اپنی جان نکالے گا، اور ملک الموت کو اس دن موت کا خوف لگے گا، حالانکہ دن رات موت سے اس کا سابقہ پڑتا ہے، لیکن اس دن ان کو بھی ڈر لگے گا اور یہ اپنی روح نکالیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان اور دنیا سب کو اپنے ہاتھوں کے اندر لے گا۔ اللہ کے ہاتھ کیسے وہ اللہ کو معلوم۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اے ظلم کرنے والے لوگوں کہاں ہو؟ آج تو کوئی ظلم کرنے والا نظر نہیں آتا۔ اے ڈپلیکیٹ خداؤ تم لوگ کہاں ہو؟ آج تو کوئی ڈپلیکیٹ خدا سامنے نظر نہیں آتا۔ کہاں ہے وہ لوگ جو اس طرح اکر کر راستوں پر چلتے تھے؟ وہ نظر نہیں آتے۔ کہاں ہے وہ لوگ جو میرے علاوہ دوسرے لوگوں کو شریک ٹھہراتے تھے؟ وہ نظر نہیں آتے۔ آج بادشاہت کس کے لیے؟ آج حکومت کس کے لیے؟ آج یہ آسمان کس کے ہیں؟ آج یہ زمین کس کی ہے؟ میری۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ واپس تمام لوگوں کو زندہ کریں گے، اسرافیل علیہ السلام کو واپس زندہ کر کے ان کو کہیں گے اب واپس پھونک مارو۔ وہ پھونک ماریں گے، اور جس طرح پہلی پھونک کے ذریعے سے تمام لوگ ختم ہوئے تھے نا، دوسری پھونک کے ذریعے سے اللہ واپس لوگوں کو قیامت کے اندر زندہ کرے گا۔ اسی قیامت کو اس صورت کے اندر بیان کیا گیا۔ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے، سب سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ کل سے آیتوں کی تفسیر شروع کر دیں گے۔ قیامت کی جو ابتدا تھی، جو علامات وغیرہ تھی، وہ بیان ہو گئی۔ اب آیتوں کی تفسیر انشاءاللہ کل سے شروع کر دیں گے۔ آپ نے بتایا کہ 40 سال میں نبوت ملتی ہے۔ جی جی، لیکن اس پہ سورہ مریم کی تفسیر میں ہم نے سنا تھا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اسی وقت سے ان کو اس میں نے یہ بات کہی تھی نا کہ الگ الگ اقوال ملتے ہیں۔ اچھا، اگر یہ مانیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت پہلے مل گئی تو اس صورت میں ان کو آسمان پر جب اٹھا لیا گیا تھا نا تب ان کی عمر 33 سال کی تھی۔ لیکن اگر یہ مانیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت 40 سال کے اندر ملی، جیسا کہ ایک قول اس سلسلے میں لکھا ہوا ہے، تو پھر 40 سال کی عمر میں ان کو نبوت ملی۔ 40 سال تک انہوں نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا تو 80 سال ہوئے، اور پھر تتیانوس جب ان کے پیچھے پڑا تو 80 سال کی عمر میں ان کو اوپر اٹھا لیا گیا۔ تو یہ اختلاف ملتا ہے، ٹھیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، جتنے بھی ہم سے گناہ ہوئے ہیں چھوٹے بڑے، اے اللہ ہم تمام گناہوں سے معافی چاہتے ہیں، مولا تمام گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ان گناہوں کو ہم سے مٹا دے، مولا ایسی مغفرت سے ہمیں نواز جس کے بعد دنیا میں نیز آخرت میں ہمیں نہ کوئی عذاب کا سامنا کرنا پڑے، نہ کوئی مواخذے کا سامنا کرنا پڑے۔ اے اللہ مستقبل کے اندر گناہوں سے ہماری پوری حفاظت فرمانا۔ اے اللہ یہ جو تفسیر ہوئی ہے اس کو خوب قبول فرما، اس کے اندر جو غلطیاں ہوتی ہوں اے اللہ ان کو معاف فرما دینا، اے اللہ ہماری اصلاح فرمانا۔ بے شک تفسیر کرنے کا حق ہم سے ادا نہیں ہوا، اے اللہ جو تراویح پڑھی اس کو قبول فرمانا، جو روزے رکھے ہیں اے اللہ ان کو قبول فرمانا، جو کوتاہیاں اور غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں ان کو صرف نظر کرنا، جتنی بھی عبادتیں ہم سے ہوتی ہیں ان سے تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے ناراض مت ہو۔ بے شک بڑا قیمتی مہینہ ہے، بہت بڑی راتیں ہیں، اے اللہ اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ ان راتوں کے اندر تو کتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے تو مولا کریم لوگ ایک لمحے کے لیے بھی نہ سوئیں، ایک لمحے کے لیے بھی آرام نہ کریں، ایک لمحے کے لیے بھی مولا کریم اپنے آپ کو تجھ سے غافل نہ کریں۔ مولا ہم بڑے کوتا ہیں، ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہم نے غفلت کے اندر ان مبارک گھڑیوں کو گزار دیا ہے، اے اللہ تو ہم پر رحم والا معاملہ فرمانا، مولا ہم پر تو اپنا خصوصی فضل فرمانا۔ اے اللہ بہت سے ایسے بندے ہیں جنہوں نے ان مبارک گھڑیوں کا فائدہ اٹھایا ہے، اے اللہ ان کی آہیں تیرے یہاں پر مقبول ہوتی ہیں، ان کا گر گرانا تجھے بہت پسند آتا ہے،
مولا کریم تو ان پر بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے، اور اے اللہ تو ایسے لوگوں پر بہت رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اے اللہ ہو سکے تو ہمیں ان بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ان کے وجہ سے اور ان کے صدقے طفیل میں تو ہماری مغفرت فرما دے۔ اے اللہ یہ تفسیر کے اندر بیٹھنے والے لوگ ہیں، چند لوگ بیٹھتے ہیں، مولا کریم تراویح بعد بیٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اے اللہ اس کے باوجود یہ لوگ بیٹھتے ہیں، اے اللہ ان کی ہر جائز تمنائیں اور مرادوں کو پورا فرما۔ جس مقصد کے لیے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں مولا کریم اس مقصد کے اندر ان کو 100% کامیابی عطا فرما۔ قرآنی انوارات سے ان کے دلوں کو منور کر دے۔ اے اللہ قرآن کا سچا پکا عاشق بنا دے، اور مولا کریم قرآنی انوارات سے ہم سب کے دلوں کو منور فرما کر اس پورے محلے کو اور پوری دنیا کو مولا کریم بالآخر منور فرما دے۔ اہل فلسطین اور اہل غزہ پر جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، اے اللہ ظلم سے ان کی نجات عطا فرما۔ اے اللہ مجاہد ابو عبیدہ کی پوری حفاظت فرما، جو بھی مجاہدین ہیں اے اللہ ان کی پوری حفاظت فرما۔ بڑے محنت سے لڑتے ہیں مولا کریم اور بڑی بہادری سے لڑتے ہیں، اے اللہ ہر ایک کو تو محفوظ فرما، اور اے اللہ جو شہید ہیں ان کی شہادت کو قبول فرما۔ اہل سودان کو کھانا پینا مل نہیں رہا، اے اللہ کھانے پینے کی چیزیں ان کو مہیا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں دنیا آخرت دونوں جگہوں میں عزت دے۔ اے اللہ تو ذلتی سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ طاقت سے ہمیں نواز، تندرستی سے ہمیں نواز، قوت سے نواز، بیماری کمزوری ضعف سے اللہ تو ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ خیر سے نواز، شر سے پوری حفاظت فرما۔ ہر زندگی کے ہر لمحے میں ہمیں سکھ سے نواز۔ اے اللہ خواہ وہ سکھ ہمارا ہو، ہماری اولاد کا ہو، ہماری بیویوں کا ہو، ہمارے والدین کا ہو، ہر سکھ سے تو ہمیں نواز، دکھ سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ مولا کریم کاروبار بہت تنگ ہو رہے ہیں، اے اللہ سب کو روزیوں کے اندر بہت زیادہ برکت عطا فرما۔ خوب مولا کریم روپیہ پیسہ لوگوں کو دے، اے اللہ ہمیں ہمیشہ لوگوں کو دینے والا بنا، لینے والا کبھی بھی ہمیں مت بنانا۔ اے اللہ لوگوں کو بہت زیادہ روزیوں کے اندر برکت عطا فرما کر ان کو ہر طرح کے خیر سے مالا مال فرما۔ فقیری، مفلسی اور مولا کریم جو بے رزقی دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے، اے اللہ اس سے تو ہماری پوری حفاظت فرما۔ مولا کریم ہم سے راضی ہو جا، ہم سے ناراض مت ہو۔ تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تیرے نیک دانا بندوں نے جتنی خیر اور بھلائیوں کا تجھ سے سوال کیا وہ ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما۔ جن شرور اور برائیوں سے پناہ مانگی ہیں ان سے تو ہماری پوری حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔